تعالیٰ نے ہر چیز میں پیئرز پیدا کیے، اور دوسری طرف انسانوں کے لیے سواری کے سامان پیدا کیے، اور سواری کے سامانوں میں دو طرح کی سواریاں، فلک کہاں کے لیے ہے؟ سمندر کے لیے، اور انعام خشکی کے لیے. اب آپ کہیں گے کہ آج کے دور میں تو ایک تیسری قسم بھی ہے خشکی پر ہوا میں چلنے کے لیے، اور جہاز ہے اور گاڑیاں اور کاریں ہیں. اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. سورۃ النحل کی آیت 8 میں آتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں ہو. یعنی اور بھی تمہارے لیے سواری کے، ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع اور اسباب اور کمیونیکیشن کے وسائل پیدا کرے گا، سامنے لائے گا. یہ سب اللہ نے کیوں بنائے؟ لِتَسْتَوُوا، تاکہ تم سوار ہو جاؤ، عَلَى ظُهُورِهِ، ان کی پیٹھوں پر. تستوو کا لفظ جو ہے یہ سوا سے ہے، سواء علیہم، سین واو یہ کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، ہموار کرنا، برابر کرنا. فسوا کا پڑھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے. تو تستوو کے بعد، سوا کے بعد الا جب آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سواری کر کے، اوپر چڑھ کے، ہموار ہو کر، درست برابر ہو کے بیٹھنا، بیلنس قائم کرنا. اور اگر وہ بیلنس قائم نہ ہو، آپ ایک طرف لڑکے میں ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد واپس زمین پہ آ جائیں گے. تو یہاں پر سوار ہونے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پہ، پشتوں پہ، سیٹس پر برابر ہو کے بیٹھ جاؤ. اور جب ٹک کے بیٹھ جاؤ تو کیا کرو؟ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو. کون سی نعمت کا ذکر کرو؟ اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر ٹک کے بیٹھ جاؤ. وتقولوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ہمارے بس میں کر دیا. تسخیر ہوتا ہے کسی کو کسی خاص مقصد کی طرف زبردستی لے جانا، کسی کو کسی خاص مقصد کی طرف زبردستی لے جانا. تو اب اللہ نے گھوڑوں کو، جانوروں کو اس طرح بنایا کہ ہم ان کے اوپر سوار ہو کر ان کو اپنا ماتحت کر لیں، اور جدھر ہمیں جانا زبردستی لے جائیں ان کو. ان کی مرضی نہیں ہوتی، پھر ان کی باگیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہماری مرضی ہوتی ہے. تو سخر لنا ھذا، خواہ وہ اسٹیئرنگ ہو، خواہ وہ باگیں ہوں یا کچھ بھی ہو. وما کننا لہ مقرنین، اور نہ تھے ہم اس کو بس میں کرنے والے، یعنی اپنے قابو میں کرنے والے. مقرن، مقرن باب افعال سے ہے، مفعل کے وزن پر اقران. قاف رے نون قرنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو اونٹوں کو ایک رسی سے باندھنا. اور قرین کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو. اور قرن کس کو کہتے ہیں؟ سینگ کو. تو مقرن یعنی اس کو اپنے ساتھ ملانے والے، بس میں کرنے والے، قابو میں کرنے والے، باندھنے والے. یعنی یہ ہمارے بس میں نہ تھا کہ ان کو اپنے کام میں لا سکتے، یہ اللہ ہی نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ پلٹنے والے ہیں. لَمُنْقَلِبُونَ، البتہ پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. منقلب منفعل کے وزن پر ہے، انقلاب اس کا مصدر ہے، اور باب کون سا ہوا؟ انفعال. ٹھیک ہے، انقلاب. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے، اور ان میں سے خاص طور پر سواری کے انتظام، کیونکہ اس میں انسان کی بہت سہولت ہو جاتی. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم سب کی ملاقات بھی مشکل تھی، کیونکہ پیدل چل کر ہم روز یہاں نہیں آ سکتے تھے، دور دور سے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا، ہمارے کام کا بنایا، فائدے کا بنایا. تو جب ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو کیا کریں؟ رب کی نعمتوں کو یاد کریں. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، جب تم اس پہ ٹک جاؤ. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اپنی سواری پہ سوار ہونے لگے یا سوار ہوتے تو
رکاب میں پیر رکھتے. رکاب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے پہ چڑھتے ہیں جس. تو انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ سوار ہو رہے تھے تو رکاب پہ پاؤں رکھ کے بسم اللہ کیا، یعنی بسم اللہ پڑھ کر پاؤں رکھا. تو آپ کیا کریں، گاڑی کا دروازہ کھولیں اور بسم اللہ پڑھ کر پاؤں اندر رکھیں. ٹھیک ہے. پھر جم کے بیٹھ جائیں سیٹ پر، بیلٹ لگائیں. استوائی تم کا یہ مطلب ہے نا کہ آپ ٹک کے قرار سے برابر ٹھیک ہو کے بیٹھ جائیں. پھر فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور پھر 3 مرتبہ انہوں نے فرمایا الحمدللہ، 3 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. پھر ہنس دیے. تو جو دیکھ رہے تھے انہوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یہ سب کیا اور ہنس دیے، تو میں نے حضور سے یہی سوال کیا. آپ نے جواب دیا جب بندے کے منہ سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ بخش نہیں سکتا، اسی لیے بندہ اللہ سے معافی چاہتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کس قدر خوش ہوتے. جیسے وہ اونٹنی کے گم ہونے اور واپس ملنے کا قصہ آپ نے پڑھا. تو اس کی باقی تفصیلات آپ کو ملیں گی. ہم سفر کیسے کریں؟ ہم ہر روز سفر کرتے ہیں. ہمارا سفر عبادت ہو سکتا ہے اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمیں سفر کیسے کرنا چاہیے. اس لیے آپ سب کے لیے یہ لازمی ہوم ورک ہے کہ ہم سفر کیسے کریں کہ کیسٹ سنیں اور اس میں جو سنتیں بتائی ہوئی ہیں ان کو فالو کریں. اور آپ دیکھیے کہ قرآن حالانکہ اتنی بڑی کتاب ہے، یہ جو پیچھے اس کا ذکر آیا لعلی حکیم، لیکن اس میں انسان کی ضروریات کا اور انسان کو ادب آداب سکھانے کا کیسا اہتمام کیا گیا. اتنی بلند مرتبہ کتاب اور اس میں ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے بہترین قاعدے اور طریقے کہ سفر کیسے کرو یہ تک بتایا گیا ہے کہ تم جب سواری کے اوپر چڑھو تو کیسے بیٹھو، کیا پڑھو اور پھر کس چیز کو یاد کرو، اپنی موت کو. انا الی ربنا لمنقلبون، کیونکہ ہر سفر موت کے سفر کی یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم ایک سفر کی حالت میں، جس طرح یہ گاڑی چلتے ہوئے ایک جگہ جا رکے گی اسی طرح زندگی کی گاڑی بھی ایک جگہ بند ہو جائے گی. جی ہاں، رب کی نعمت پر شکر کا اظہار ہے. اسی لیے قرآن مجید میں تو سبحان الذی سے آتا ہے، لیکن حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے الحمدللہ اور اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا. اور پھر خاص طور پر کشتی پر بیٹھنا ہو تو پھر کیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. لیکن آپ اس کو کشتی کے علاوہ جہاز پر بیٹھتے ہوئے بھی اور عام گاڑی میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. چلیے تلاوت سنیے.